بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 825، 826، 827، 828، 829 اور 830 اور 831 نمبر احادیث جو ہیں آج الحمدللہ 831 احادیث آپ تک مکمل ہو جائیں گی۔ جمرات کو کنکریاں کیسے ماری جائیں؟ جمرات، یہ لفظ ہے جمرات۔ عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن جمرہ عقبہ کے پاس حضرت عبداللہ جمرہ عقبہ کے پاس آئے اور میدان کے درمیان میں پہنچے تو انہوں نے کعبہ کی طرف رخ کیا اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے لگے جو ان کی دائیں سمت میں تھا۔ انہوں نے 7 کنکریاں ماری اور ہر کنکری کے 7 تکبیر کہی، پھر بولے اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اور فرمایا کہ جس ہستی پر سورہ بقرہ نازل ہوئی اس نے یہیں سے کنکریاں ماری تھی۔ اللہ۔ حدیث نمبر 826، حضرت ام المؤمنین ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمرات کو کنکریاں مارنا اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہے۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا۔ حضرت قدامہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر سوار ہو کر رمی جمرات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس دوران مار پیٹ نہیں ہو رہی تھی، دھکے نہیں دیے جا رہے تھے، ہٹو بچو نہیں کہا جا رہا تھا۔ تو حضرات گرامی قدر، حدیث نمبر 828، اونٹ اور گائے میں حصے داری کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حدیبیہ کے سال 7 آدمیوں کی طرف سے 1 گائے اور 7 آدمیوں کی طرف سے 1 اونٹ ذبح کیا، یعنی حضور کے زمانہ اقدس میں حدیبیہ کے سال 7 آدمیوں کی طرف سے 1 گائے کو ذبح کیا گیا اور 7 آدمیوں کی طرف سے 1 اونٹ کو ذبح کیا گیا۔ حدیث نمبر 829، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے، اسی دوران عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا تو ہم نے 7 آدمیوں کی طرف سے 1 گائے کو مشترکہ طور پر قربان کیا اور 10 آدمیوں کی طرف سے 1 اونٹ کو قربان کیا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ حسن قریب ہے، ضعیف حدیث قرار دی ہے، لیکن 7 ہی حصے گائے میں ہے، 7 ہی اونٹ میں ہے۔ حدیث نمبر 830، قربانی کے جانور پر نشان لگانا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوتوں کا ہار یعنی قربانی کے جانور کے گلے میں ڈالا۔ آپ نے قربانی کے جانور کے دائیں پہلو پر ذوالحلیفہ میں نشان لگایا، اپنے اس سے خون صاف کیا۔ بعض اہل علم کے نزدیک اور دیگر صحابہ کے نزدیک تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے نزدیک نشان لگانا درست ہے، اور امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق بھی اسی بات کے قائل ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات سے اختلاف فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نشان نہیں لگانا چاہیے، کوئی اور معاملات ہو سکتے ہیں۔ آگے حدیث نمبر 831، نافع حضرت ابن عمر کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدید کے مقام سے قربانی کا جانور خریدا تھا، اور یہ حدیث غریب ہے۔ قدید کے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قدید کے مقام سے جانور خریدا، یہ نافع کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے۔
تو حضرات گرامی قدر، پچھلی حدیث میں رمی جمار کرنے کا حکم جو ہے، رمی جمار، تو اس کے والے سے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل 7 ابواب میں 10 حدیث کی تخریج فرمائی ہے، جس میں رمی جمار کے احکام اور مسائل بیان ہیں۔ تو ان میں چند چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سننے والی ہیں اور سمجھنے والی ہیں۔ حجاج کرام میدان مزدلفہ سے منا پہنچتے ہیں۔ منا میں 4 دن رمی جمار کا عمل جاری رہتا ہے۔ وہ 4 دن یہ ہیں 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد مزدلفہ سے روانہ ہوئے اور چاشت کے وقت منا میں پہنچے اور جمرہ عقبہ کے پاس جا کر چاشت کے وقت رمی کی تھی۔ باقی 3 ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد رمی کی تھی۔ 10 ذی الحجہ میں رمی کا وقت طلوع آفتاب طلوع صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ باقی 3 دنوں میں رمی کا وقت زوال کے بعد سے لے کر آئندہ دن کی صبح صادق تک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق آخری دن میں زوال سے قبل بھی رمی کی جا سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، رمی جمار ہر طرف سے کی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کے درمیان سے رمی کرنا پسند فرمایا تھا۔ اس وقت منا دائیں طرف جبکہ کعبہ آپ کی بائیں جانب تھا۔ اب وادی اور اس کا وسط وغیرہ کا نام و نشان نہیں ہے، البتہ جو رمی جمار کا راستہ بنایا گیا وہ سنت کے قریب تر ہے۔ لفظ رمی مصدر ہے جس سے مراد ہے کنکر مارنا، کنکر پھینکنا۔ لفظ جمرہ کی جمع ہے جمار، اسی سے استجمار بنا ہے جس سے مراد استنجا کا پتھر ہے۔ منا میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پتھر کے 3 ستون بنائے گئے ہیں، ان کو جمرات کہا جاتا ہے۔ ان ستونوں کو مخصوص ایام میں کنکریاں مارنا اعمال حج کا حصہ ہیں۔ رمی جمار میں کئی حکمتیں ہیں۔ حجاج کرام کنکریاں مارتے وقت بیک زبان نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور اس فلک شغاف نعرے سے فضا گونج اٹھتی ہے، اللہ اکبر۔ اس عمل سے شیطان کی ذلت اور رسوائی اور اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا حکم ہوا تھا تو شیطان نے 3 بار آپ کو اس حکم کی تعمیل سے روکا تھا۔ آپ نے اس لائن کو 3 بار پتھر مار کر دفع کیا تھا۔ آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، جس کو بطور یادگار رمی جمار کی شکل میں تا قیامت حجاج کرام پر لازم قرار دیا گیا۔ سوال ہے، رمی جمار میں عدد 7 کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ جواب اس میں تاک عدد ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تاک ہے، تاک عدد کو پسند فرماتا ہے۔ علاوہ ازیں طواف بیت اللہ کے پھیرے بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، سعی صفا مروہ کے پھیرے بھی 7 ہیں۔ انہی کی مناسبت سے یہاں پر رمی جمرات کے لیے بھی 7 عدد کا عدد منتخب کیا گیا ہے۔ رمی جمار پیدل کی جا سکتی ہے، سواری پر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو ملوز خاطر رکھا جائے کہ اس عمل کے دوران کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔